بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگماریہ سیریز کی قسط نمبر 43 جہاز کا اغوا کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ خزانے کو کب اور کہاں دفن کیا جائے۔ جاسوس کو یہ پریشانی بھی لگی ہوئی تھی کہ کہیں بحری ڈاکو اگر جلدی واپس آ گئے تو وہ زمین میں سے خزانہ نکال کر لے جائیں گے، اور پھر خدا جانے سردار ہولکر سے شکست کھانے کے بعد خزانہ لے کر کس طرف کو بھاگ جائیں، اور اگر انہوں نے سردار ہولکر کو شکست دے کر جہاز پر دوبارہ قبضہ کر بھی لیا تو پھر بھی خزانہ اسے نہ مل سکے گا۔ طے یہ ہوا کہ خزانے کو جلد از جلد وہاں سے نکال دینا چاہیے۔ جاسوس نے اس کام کے لیے رات کا وقت چنا۔ آدھی رات وہ دبے پاؤں جہاز میں سے نکل کر جنگل میں جائے گا اور خزانے کو زمین سے نکال کر اسی جنگل میں کسی اور دوسری جگہ دفن کر دے گا۔ وہ یہ کام جلد سے جلد کرنا چاہتا تھا کیونکہ سمندری ڈاکو کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ کب اچانک نمودار ہو جائیں اور اپنے خزانے پر قبضہ کر ڈالیں۔ جاسوس نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ ہو جائے وہ آدھی رات کو یہ کام کر لے گا۔ چنانچہ رات جب آدھی سے زیادہ گزر گئی تو جاسوس عرشے پر لیٹے لیٹے چپکے سے اٹھا۔ سارے ڈاکو ادھر ادھر بے سدھ ہو کر سو رہے تھے۔ جاسوس دبے پاؤں چلتا ہوا اس جگہ آ گیا جہاں سے لنگر کی زنجیر نیچے سمندر میں چلی گئی تھی۔ اس نے ایک خنجر اپنے ساتھ شام ہی کو رکھ چھوڑا تھا۔ اس نے ایک بار پھر جہاز کے عرصے پر چاروں طرف نظر گھمائی۔ ہر کوئی مزے سے سو رہا تھا۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ اور جہاز کی صفائی کے بعد کسی کو ہوش نہیں تھا۔ جاسوس دوسری طرف زنجیر کے ساتھ لٹک گیا اور اس نے آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع کر دیا۔ وہ پانی میں ایک دم سے چھلانگ نہیں لگانا چاہتا تھا کیونکہ اس طرح آواز پیدا ہونے اور عرشے پر لیٹے ڈاکو کے جاگ جانے کا خطرہ تھا۔ نیچے آ کر وہ بڑے آرام سے سمندر کے پانی میں اتر گیا۔ کھاڑی کا پانی رات کے اندھیرے میں بڑا پرسکون تھا۔ آدھی رات کے بعد چاند کو طلوع ہونا تھا۔ وہ تیرتے تیرتے کنارے پر آ گیا۔ کنارے پر نکلتے ہی وہ جھک جھک کر جھاڑیوں میں چلتا چھپتا چھپاتا خزانے کے درخت کے پاس آ گیا۔ اس نے جلدی جلدی خزانے کو اکھیڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد خزانے کا صندوق کو باہر نکال لایا۔ اس نے صندوق کو کندھے پر اٹھایا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اس نے درختوں کے جھنڈ کے نیچے ایک چھوٹی سی چٹان دیکھی جو زمین میں سے باہر کو ابری ہوئی تھی۔ جاسوس نے اس چٹان کے نیچے سے مٹی کھودنا شروع کر دی۔ یہاں ایک گڑھا سا بن گیا۔ جاسوس نے اس گڑھے میں خزانے کے صندوق کو رکھا اور جلدی جلدی اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ ابھی گڑھا آدھا ہی بھرا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر جاسوس کی گردن پر خنجر کی نوک رکھ دی اور کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جاسوس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کا ایک ساتھی ڈاکو نارنگ اس کے پیچھے کھڑا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، میں ذرا یہاں کھمبیاں تلاش کر رہا تھا۔ نارنگ نے ہنس کر کہا، تم میری آنکھوں میں مٹی نہیں جھونک سکتے، میں پیچھے سے تمہارے ساتھ چلا آ رہا ہوں۔ تم نے اس گڑھے میں ایک ایسا صندوق دفن کیا جس میں زر و جوہرات ہیں اور جسے تم نے پیچھے ایک جگہ سے اکھاڑا ہے۔ بولو اب تم کیا چاہتے ہو؟ میرے ہاتھ میں خنجر ہے جس کی نوک تمہاری گردن پر ہے۔ اگر میں چاہوں تو بڑی آسانی سے تمہیں قتل کر کے اس خزانے پر قبضہ جما سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ آج سے ہم دونوں اس خزانے میں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ ہم مل کر اسے استعمال کریں گے۔ جاسوس نے جھٹ کہا، مجھے منظور ہے نارنگ، مجھے منظور ہے۔ ہم دونوں اس خزانے کو برابر بانٹ لیں گے۔ نارنگ نے خنجر کمر میں لگا لیا، کہنے لگا، اس جگہ ہمیں کوئی خاص نشانی لگا دینی چاہیے اور ایک خاص مدت کے اندر اندر خزانے کو یہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ دفن کرنا ہوگا۔ وہ کیوں؟ جاسوس نے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ اگر کچھ دیر زمین کے اندر دفن کیا ہو خزانے کی خبر نہ لی جائے تو وہ زمین کے اندر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جس جگہ تم نے دولت دفن کی ہوگی وہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جاسوس بولا، یار یہ تو تم نے ایک نئی بات بتا دی۔ اچھا اب ہم اس خزانے کی خبر رکھیں گے۔ نارنگ نے کہا، یہ بہت زیادہ دولت ہے، یہ ضرور بحری ڈاکو کا لوٹا ہوا خزانہ ہے۔ تم نے اچھا کیا جو اسے پہلی جگہ سے اکھاڑ کر یہاں لا کر دفن کر دیا، کیونکہ سمندری ڈاکو اسے لینے ضرور آئیں گے۔ اب وہ اسے حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن ہمیں اپنے سردار ہولکر سے بھی اس خزانے کو بچانا ہوگا۔ جاسوس بولا، کیوں نہیں، اسی لیے تو میں نے خزانہ یہاں لا کر دفن کر دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ سردار ہولکر اور دوسرے ڈاکو کو اس خزانے کا ذرا سا بھی علم ہو، کیونکہ اگر سردار کو پتہ چل گیا تو ہمارے ہاتھ ایک اشرفی تک نہیں آئے گی۔ سردار بڑا لالچی ہے، وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے گا اور سارے خزانے کا مالک بن بیٹھے گا۔ نارنگ بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کسی کو خزانے کی کانوں کان خبر نہ ہو۔
لیکن اگر سردار ہولکر نے کل یا پرسوں یہاں سے کوچ کر دیا پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں غور کرنا ہوگا۔ جاسوس نے کہا، ظاہر ہے سردار ہولکر یہاں سے بادبانی جہاز پر سمندر کے راستے گوا جائے گا۔ گوا کی پرانی بندرگاہ یہاں سے 2 دن کے سفر پر ہے۔ اگر ہم وہاں ساتھ چلے بھی گئے تو وہاں سے واپس آ کر بھی اس خزانے کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ نارنگ نے ہنس کر کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے شاید، پاگل آدمی۔ گوا کی بندرگاہ سے تمہارا باپ تمہیں مہینے میں 3-4 بار جہاز میں بٹھا کر یہاں لایا کرے گا۔ گوا کی بندرگاہ کوئی بندرگاہ نہیں ہے، یوں ہی ایک ساحل سا بن گیا ہے جہاں کشتیاں کھڑی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی کوئی تجارتی جہاز تھوڑی دیر رک کر آگے نکل جاتا ہے، وہاں سے ہم کیسے یہاں آیا کریں گے؟ جاسوس نے کہا، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کسی روز کشتی میں بیٹھ کر آئیں گے اور یہاں سے خزانہ لاد کر واپس چلے جائیں گے اور پھر کسی خاص جگہ پر اسے دفن کر دیں گے جہاں یہ ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ نارنگ کو سوچ کر بولا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، البتہ میرا خیال ہے سردار زیادہ دن ڈاکو کا انتظار نہیں کرے گا۔ اسے ڈاکو کے خزانے کا لالچ ضرور ہے، مگر وہ سمندری ڈاکو سے مقابلہ کرتے ہوئے گھبراتا بھی ہے۔ اسے خیال ہے کہ وہ 2-1 دن میں جہاز لے کر یہاں سے گوا کی طرف کوچ کر جائے گا۔ جاسوس نے کہا، یہ بھی اچھا ہے، ہم اس کے ساتھ ہی یہاں سے چلیں گے اور پھر 2 دن بعد کسی بہانے ایک کشتی میں سوار ہو کر یہاں آئیں گے اور خزانہ ڈال کر واپس لے جائیں گے۔ ہاں، ہم اس خزانے کو سادھو کی پہاڑی میں دفن کر دیں گے۔ یہ جگہ گوا کی ساحل کے قریب بھی ہے اور گمنام بھی ہے، وہاں کوئی آبادی نہیں۔ سردار ہولکر کا ٹھکانہ بھی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ نارنگ بولا، ایک بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہوگا، اگر کسی طرح سے سردار کو ہمارے خزانے کا پتہ چل گیا کہ وہ نہ صرف خزانے پر قبضہ کر لے گا بلکہ ہم دونوں کو بھی قتل کر دے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خزانے کو لے کر کسی ایسی شہر کی طرف نکل جائیں جو گوا سے بہت دور ہو۔ وہاں جا کر ہم دولت کو آدھا آدھا بانٹ لیں گے اور کوئی سوداگری کا کام شروع کر دیں گے اور اپنا محل بنوا کر باقی زندگی چین سے بسر کریں گے۔ ڈاکے ڈال ڈال کر میں تو تنگ آ گیا ہوں۔ ایسا ہی ہوگا نارنگ بھائی، میں خود اس زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ اب واپس چلتے ہیں، دن چڑھنے والا ہے، کہیں سردار کو شک نہ ہو جائے۔ دونوں ڈاکو خزانے کو اچھی طرح زمین میں دبا کر اوپر ایک جاڑی کی نشانی لگا کر واپس جہاز کی طرف چل پڑے۔ کھاڑی کے پانی میں اتر کر وہ آہستہ آہستہ تیرتے ہوئے لنگر تک پہنچے، پھر زنجیر کے سہارے لٹک کر اوپر جہاز پر چڑھ گئے۔ عرشے پر ابھی تک ڈاکو سو رہے تھے۔ آخر وہی ہوا جو نارنگ نے جاسوس سے کہا تھا۔ تیسرے دن سردار ہولکر نے جہاز کے بادبان کھلوا لیے، لنگر اٹھایا اور جہاز کو کھاڑی میں سے نکال کر سمندر میں لے آئے۔ جہاز نے ہندوستان کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ جنوب کی بندرگاہ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ سردار ہولکر کے خاص شاگرد نے اس کے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اگر سمندری ڈاکو زیادہ نکل آئے تو وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ہو سکتا ہے ڈاکو باہر سے آگ لگانے والے تیر برسا کر جہاز کو آگ لگا دیں اور یہ جہاز بھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہے۔ بہتر یہی ہے کہ خزانے کا خیال چھوڑ کر اس جہاز کو لے کر ہی یہاں سے چل دیا جائے، اور پھر یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ سمندری ڈاکو خزانہ لینے گئے ہیں یا کسی جگہ خزانہ زمین میں دفن کرنے گئے ہیں۔ سردار ہولکر کے دل میں یہ بات لگی اور اس نے اگلے ہی روز کوچ کا حکم دے دیا۔ جاسوس اور نارنگ بڑے خوش ہوئے، وہ یہی چاہتے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائیں تاکہ پھر واپس آ کر خزانے کو وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ ٹھکانے لگایا جا سکے۔ ایک طرف امبر ناگ اور ماریا واپس اپنے خزانے اور جہاز کی طرف جنگل میں سفر کرتے چلے آ رہے تھے اور دوسری طرف ان کا جہاز ڈاکو لوٹ کر لے جا رہے تھے۔ امبر اور ناگ ماریا کے ساتھ گھوڑوں پر سوار سمراٹ راجا کی راجدھانی پالی پتر سے نکل کر جنگل چلتے دریاؤں اور دلدلی میدانوں اور پہاڑوں وادیوں کو عبور کرتے کافی آگے نکل آئے تھے۔ وہ ایک ایسی وادی سے گزر رہے تھے جہاں چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ رات انہوں نے ایک پہاڑی کے دامن میں گزاری۔ یہاں سردی بالکل نہیں تھی، دن میں بڑی گرمی پڑتی تھی، صرف رات کو تھوڑی سی ہلکی ہو جاتی تھی جو بڑی اچھی لگتی تھی۔ رات کو مچھر بہت تنگ کرتے تھے، رستے میں انہیں پانی اور کھانے کو جنگلی پھل کافی تعداد میں مل جاتے تھے۔ پالی پتر سے وہ گوشت بھی ساتھ لے کر چلے تھے۔ سفر کرتے انہیں 12-15 روز ہو گئے تھے۔ کبھی وہ اس کچی سڑک پر ہو جاتے جہاں سے سفر کرنے والے قافلے گزرا کرتے تھے اور کبھی اس سڑک سے ہٹ کر جنگل کے اندر سفر شروع کر دیتے۔ آخر وہ ایک بہت بڑے دریا پر پہنچے۔ اس دریا پر کوئی پل نہیں تھا۔ انہوں نے ایک درخت کاٹ کر اس کی شاخوں کو رسی سے آپس میں باندھا اور ایک پشتہ سا بنا کر اسے دریا میں ڈال دیا۔ اس پشتے پر انہوں نے گھوڑوں کو بھی سوار کیا اور خود بھی سوار ہو گئے۔ پشتہ دریا کی لہروں پر دوسرے کنارے کی طرف بہنے لگا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک خطرناک جنگل شروع ہو رہا تھا۔ یہ سفر کا آخری جنگل تھا۔ اس جنگل کے بعد سمندر کا کنارہ آ جاتا تھا۔ یہ ہندوستان کا مغربی کنارہ تھا۔ یہی امبر اور ناگ کی منزل تھی۔ دوسرے کنارے پر آ کر امبر نے کہا، اس جنگل میں بے شمار زہریلے سانپ اور اژدہے پائے جاتے ہیں، دلدلے بھی ہیں اور جنگلی درندے بھی۔ یہ ہمارے سفر کا سب سے زیادہ خطرناک جنگل ہے۔
جنگلی درندوں اور دلدلوں سے تو ہم اپنے گھوڑوں کو بچا لیں گے، لیکن سانپ انہیں چلتے چلتے خاموشی سے ڈس کر ہلاک کر سکتے ہیں۔ ناگ، کیا تم کوئی ایسا طریقہ استعمال کر سکتے ہو کہ یہ گھوڑے سانپوں سے بچے رہیں؟ کیونکہ ہمیں ابھی ان گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ ناگ نے کہا، کیوں نہیں، میں اپنے جسم سے ایک ایسی بو خارج کرنا شروع کر دوں گا جو ہر قسم کے سانپ اور اژدہے کو ہم سے دور بھگا کر لے جائے گی۔ پھر ہم اور ہمارے گھوڑے بڑے آرام اور سکون کے ساتھ سفر کر سکیں گے۔ اور ناگ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے جسم سے ایک خاص قسم کی بو چھوڑنی شروع کر دی، جس نے ان کے جنگل میں داخل ہوتے ہی سانپوں اور اژدہوں میں کھلبلی مچا دی۔ جنگل کے سارے سانپ اور اژدہے ایک طرف کو بھاگنا شروع ہو گئے۔ اس بو کو جنگلی درندوں نے بھی محسوس کیا، مگر وہ سمجھ نہ سکے کہ یہ بو کس جانور کی ہے۔ صرف اتنا ہوا کہ درندے عام رستے سے ہٹ کر دور چلے گئے۔ جنگل کا رستہ صاف تھا۔ ماریا، امبر اور ناگ گھوڑوں پر سوار اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اس جنگل میں ان کا سفر 2 دن اور 2 راتوں کا تھا۔ پہلی رات انہوں نے ایک جھیل کے کنارے بسر کی۔ اس جھیل کی سطح پر سفید رنگ کے کنول کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کنارے کنارے پپیتے اور املی کے درختوں کی قطاریں بھی جھکی کھڑی تھیں۔ انہوں نے آگ کا الاؤ جلا لیا اور اس کے ارد گرد بیٹھ کر شام کا کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ماریا نے قہوہ بنا کر سب کو دیا۔ قہوہ پیتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ناگ نے کہا، امبر بھائی، اگر ہمارا جہاز کھاڑی میں نہیں کھڑا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ امبر ہنس کر بولا، یار ناگ، تم ہمیشہ نا امیدی کی باتیں کیوں سوچتے ہو؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی اچھی باتیں اور کامیابی کی باتیں سوچے۔ ماریا بولی، جہاز کو وہاں سے چرا کر کون لے جا سکتا ہے؟ وہ ضرور اپنی جگہ پر ہی ہوگا، اور خزانے کو ہم نے ایسی جگہ دفن کر رکھا ہے کہ وہ کسی کو نظروں میں نہیں آ سکتا۔ ناگ نے کہا، نقشے کے مطابق ہم یہاں سے سمندر میں سفر کرتے شمال مغرب کی طرف چلیں گے تو خلیج فارس میں سے گزر کر ہم بصرے کی بندرگاہ پر جا رکیں گے۔ یہ بندرگاہ بڑی مشہور تجارتی بندرگاہ ہے اور یہاں سے مسلمانوں کی تجارتی جہاز سارے مشرق بعید کو آتے جاتے ہیں۔ ماریا بولی، ہم بصرے کی بندرگاہ پر ہی جا کر اتریں گے، وہاں ہمیں جہاز سے چھٹکارا حاصل کر لینا ہوگا۔ آخر ہم کب تک اس جہاز کو ساتھ ساتھ لیے پھریں گے؟ امبر کہنے لگا، ماریا، اس جہاز کی قدر و قیمت تمہیں سمندر میں جا کر پتہ چلے گی۔ اگر یہ جہاز نہ ہوتا تو ہم لوگ کبھی ہندوستان کے ساحل پر اتنی جلدی نہ پہنچ سکتے تھے، اور یہاں سے بصرے تک جانا بھی بغیر جہاز کی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ناگ بولا، ہاں بھائی، یہ تو میں بھی کہوں گا کہ جہاز نے ہمیں بڑا کام دیا۔ اگر جہاز نہ ہوتا تو ہم اس خطرناک جزیرے سے کبھی نہیں نکل سکتے تھے۔ خدا جانے پھر کیا حالات ہوتے۔ سمندر میں سفر تو صرف جہاز کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، پیدل تو ہم لوگ سمندر میں سفر نہیں کر سکتے۔ ماریا نے شرارت سے کہا، دعا کرو کہ ہمارا جہاز ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ امبر نے کہا، جہاز کہیں نہیں جائے گا، فکر مت کرو۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے وہ آدھی رات کے وقت سو گئے۔ جنگل میں بڑا اندھیرا چھایا ہوا تھا، چاند کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ تینوں بہن بھائی آگ کے بجھتے ہی الاؤ کے گرد بستر بچھا کر گہری نیند سو گئے۔ رات خشک یعنی ٹھنڈی تھی۔ الاؤ کے دھوئیں کی وجہ سے مچھر وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ اتنی آرام میں دن بھر کے تھکے ہوئے مسافر بے خبر ہو کر سو رہے تھے۔ ان کے پاس ہی تھالی میں بچا ہوا ہرن کے گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا تھا۔ اس ٹکڑے کی خوشبو اڑ کر جنگل میں پھیلی تو اپنی کھو میں بیٹھے ہوئے ایک چیتے نے تھوتنی سکڑ کر اس خوشبو کو سونگا۔ اس کی طبیعت ایک دم خوش ہو گئی۔ ہرن کے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ صبح سے بھوکا تھا، دن بھر اسے کوئی شکار نہیں ملا تھا۔ جانور اس کی شکل دیکھ کر بھاگ اور اڑ جاتے۔ اب جو اسے ہرن کی خوشبو سنگائی دی تو وہ لپک کر کھو میں سے باہر آ گیا اور گوشت کی خوشبو کے ساتھ ساتھ دبے پاؤں چلنے لگا۔ ظاہر ہے اس خوشبو نے چیتے کو الاؤ کے پاس ہی لانا تھا۔ الاؤ کے پاس امبر، ناگ اور ماریا بڑے سکون سے سو رہے تھے۔ کالا مکا چیتا گوشت کی بو پاتا ان لوگوں کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے جو 2 آدمی کو سوئے دیکھا تو اس کی بھوک اور زیادہ چمک اٹھی۔ وہ تو ہرن کے گوشت کی آڑ لے کر آیا تھا اور وہاں 2 زندہ انسان پڑے تھے۔ چیتا آدم خور تھا اور انسانوں کو بڑے شوق سے ہڑپ کرتا تھا۔ وہ پنجے سکیڑ کر تھوتنی زمین کے ساتھ لگائے امبر اور ناگ کی طرف بڑھنے لگا۔ الاؤ میں آگ بجھ چکی تھی، ورنہ جلتی آگ میں چیتا کبھی آگ کے پاس آنے کی جرات نہ کرتا۔ خوش قسمتی سے چیتا پہلے امبر کے قریب گیا۔ اگر وہ پہلے ناگ کے پاس جاتا تو ناگ کے لیے چیتے کے حملے کو روکنا مشکل ہو جاتا، بلکہ عین ممکن تھا کہ چیتا پہلے ہی حملے میں ناگ کا کام تمام کر دیتا، کیونکہ امبر کی طرح ناگ اور ماریا میں موت کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ موت کے سامنے اس طرح بے بس تھے جس طرح کے سارے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ماریا چونکہ غائب تھی اس لیے وہ چیتے کو نظر نہ آئی اور چیتا اس کی طرف نہ گیا۔ وہ بائیں پہلو سے آگے بڑھا اور ادھر سے پہلے اسے امبر ہی ملا۔ امبر بڑی گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر پڑا تھا اور دوسرا ہاتھ اس نے اپنے سینے پر رکھا تھا۔ چیتا سب سے پہلے اس کے کھلے ہاتھ کی طرف آیا اور تھوتنی قریب لے جا کر اسے سونگنے لگا۔ پھر وہ سونگتا سونگتا اوپر کی طرف بڑھا۔ اب وہ اپنے خوفناک جبڑوں والا منہ امبر کے قریب لے آیا اور اس نے ایک دم کرا کر زور سے منہ مارا اور امبر کی آدھی گردن اس کے جبڑوں میں
پکڑنے کی کوشش کی مگر گردن میں چیتے کے دانت نہ کھوپ سکے۔ امبر، ناگ اور ماریا کی آنکھ کھل گئی، ناگ پرے ہٹ گیا، امبر چیتے سے لپٹ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ ماریا نے کہا، ناگ چیتے پر تلوار سے وار کرو۔ امبر بولا، میں اس کا گلا دبا کر ہلاک کر دوں گا۔ ناگ نے کہا، یہ کوئی آدم خور ہے، میں آ رہا ہوں بھائی۔ اس کے ساتھ ہی ناگ نے تلوار کا ایک بھرپور وار چیتے کی کمر پر کیا اور اس قدر طاقت سے کیا کہ تلوار چیتے کی کمر کے 2 ٹکڑے کر کے پیٹ میں جا اتری۔ چیتے کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ تڑپ اٹھا اور ناگ پر حملہ آور ہوا، مگر اس کی کمر 2 ٹکڑے ہو چکی تھی۔ اس میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو سکے۔ وہ اسی جگہ زمین پر گر گیا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ امبر نے کہا، بھائی یہ آدم خور کمبخت کدھر سے آ گیا؟ ناگ بولا، معلوم ہوتا ہے اس جنگل میں آدم خور شیروں کے علاوہ چیتے بھی ہیں، چیتا بہت کم آدم خور ہوتا ہے۔ ماریا نے کہا، یہ تو سارے کا سارا جنگل اس قسم کے آدم خور درندوں سے بھرا ہوا ہے بھائی۔ میں تو کہتی ہوں ہمیں آرام کرنے کی بجائے اب یہاں سے نکل جانا چاہیے، کوئی پل کے بعد دن بھی نکلنے والا ہے۔ امبر نے کہا، اچھا خیال ہے، اس پر خطر جنگل میں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جانا چاہیے۔ رات ڈل گئی، مشرق میں صبح کا اجالا پھیلنے ہی والا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر بوریا بستر باندھ کر گھوڑوں پر رکھا، گھوڑوں کو پانی وغیرہ پلایا اور ان پر سوار ہو کر چل پڑے۔ سارا دن وہ جنگل میں سے گزرتے رہے، پھر شام آ گئی۔ اب یہ رات پھر اسی جنگل میں بسر کرنی تھی۔ ناگ بولا، یہ رات ہماری اس جنگل میں آخری رات ہوگی، کل کسی وقت ہم ساحل سمندر پر پہنچ جائیں گے۔ امبر نے کہا، میں ہوا میں سمندری پانی کی بو محسوس کر رہا ہوں، تمہارا خیال درست معلوم ہوتا ہے۔ ہم کل دوپہر تک سمندر کے کنارے پہنچ جائیں گے۔ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے ہم ایک بار گزر کر پائلی پتر کی طرف گئے تھے۔ ماریا بولی، اگر ہم ساری رات سفر کرتے رہے تو صبح اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، مگر میں بہت تھک گئی ہوں، میرا خیال ہے ہمیں رات اسی جگہ بسر کرنی چاہیے۔ ہاں ماریا، ہمیں آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ ہمارے علاوہ گھوڑے بھی دن بھر کے سفر کے بعد تھکے ہوئے ہیں، انہیں بھی آرام کی ضرورت ہے۔ یہ جگہ اتنی بری نہیں، ہمیں یہیں ڈیرے ڈال دینے چاہیے۔ اور وہ اسی جگہ گھوڑوں پر سے اتر پڑے۔ ابھی وہ گھوڑوں سے اترے ہی تھے کہ ایک گھوڑا زور زور سے ہنہنایا۔ امبر نے چونک کر ادھر دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے ان کی طرف بڑا آ رہا ہے۔ امبر نے ناگ کی طرف دیکھا، ناگ یہ کہاں سے آ گیا؟ کیا تمہارے جسم سے نکلتی بو نے اسے خبردار نہیں کیا؟ ناگ نے اژدہے کی طرف دیکھا اور بولا، معلوم ہوتا ہے اژدہے کی کھال موٹی ہے، اس نے میری بو محسوس نہیں کی۔ خیر کوئی بات نہیں، ابھی اس کی طبیعت صاف کیے دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ناگ اژدہے کی طرف بڑھا۔ اژدہے کے منہ سے بار بار سرخ زبان باہر نکل رہی تھی اور اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ وہ حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ ناگ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگ نے زور سے سانس کو اندر کو کھینچ کر اژدہے کی طرف چھوڑا۔ ناگ کا سانس جوں ہی اژدہے سے ٹکرایا، وہ اسی وقت سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے سامنے کوئی غیر معمولی انسان کھڑا ہے۔ ناگ نے دوسری بار اپنا سانس اژدہے کے اوپر چھوڑا تو اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ناگ نے گرج کر کہا، گستاخ اژدہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ادھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کر رہا ہوں؟ تو کون ہے اور ادھر کیوں آیا ہے؟ اژدہے نے اپنی زبان میں کہا، اے ناگ دیوتا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ اس طرف سے گزر رہے ہیں، میری خطا کو معاف کر دیں۔ ناگ بولا، جا، میں تجھے معاف کرتا ہوں، نہیں تو تمہاری گستاخی کی سزا یہ تھی کہ میں تجھے پھونک مار کر ابھی اسی جگہ بسم کر دیتا۔ اژدہے نے سر جھکا کر کہا، آپ نے مجھے معاف کر دیا، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اچانک امبر کو خیال آیا کہ ناگ نے ایک شیشناگ کو خزانے کی پہرے داری کرنے کے لیے کئی روز پہلے یہاں روانہ کیا تھا، کیوں نہ اس اژدہے سے شیشناگ کے بارے میں پوچھا جائے۔ ناگ نے اژدہے سے کہا، کیا تم نے ادھر سے کسی شیشناگ کو خزانے کی پہرے داری کے لیے جاتے دیکھا ہے؟ اسے میں نے 1 مہینے پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک خاص کام پر روانہ کیا تھا، اسے اس جنگل میں سے ہو کر گزرنا تھا۔ کیا تم نے اس کو دیکھا؟ اژدہے نے کہا، اے ناگ دیوتا، میں کئی سالوں سے جنگل میں زندگی بسر کر رہا ہوں، اگر اس جنگل میں کوئی شیشناگ داخل ہوا تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے آج تک کبھی کسی شیشناگ کو اس جنگل میں نہیں دیکھا۔ ناگ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اسے بیچا تھا، وہ میرے حکم کو کبھی نہیں ٹال سکتا، وہ ضرور اس جنگل میں سے گزرا ہوگا، یہی جنگل اس کا راستہ تھا۔ اژدہے نے کہا، اے ناگ دیوتا، اس میں کیا شک ہے کہ آپ کا حکم کوئی سانپ کبھی نہیں ٹال سکتا، لیکن مجھے آپ کی ہی قسم ہے کہ میں نے کسی شیشناگ کو ادھر سے گزرتے نہیں دیکھا۔ ناگ حیرانی سے بولا، پھر وہ کہاں چلا گیا؟ اژدہا بولا، اے ناگ دیوتا، اس جنگل سے پہلے ایک جنگل آتا ہے جس میں ایک وحشی قبیلہ رہتا ہے، اس قبیلے کے لوگ سانپ کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ان سے ہماری پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ شیشناگ ان وحشی سانپ خور قبیلے والوں کے ہتھے نہ چڑھ گیا ہو۔ ناگ سوچ میں پڑ گیا، اس نے اژدہے سے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں خود شیشناگ کو ڈھونڈ لوں گا۔ اژدہا سر جھکا کر چلا گیا۔ اب امبر اور ماریا کو بھی فکر لگ گئی کہ شیشناگ کہاں چلا گیا، اگر وہ خزانے پر نہیں پہنچا ہوگا تو ضرور کسی نہ کسی نے خزانے پر ہاتھ صاف کر لیا ہوگا۔ امبر نے کہا،
تمہارا کیا خیال ہے ناگ؟ شیشناگ کہاں گیا ہوگا؟ ناگ نے کہا امبر بائی ہو نہ ہو شیشناگ ضرور سانپ کھانے والے قبیلے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہوگا، کیونکہ اس جنگل میں سے کہیں سے بھی اگر وہ گزرتا تو اس اژدہے کو ضرور خبر ہو جاتی۔ اگر اسے خبر نہیں پہنچی تو شیشناگ لاگ ہو چکا ہے، بلکہ وحشی قبیلے والوں نے اسے بھون کر کھا لیا ہوگا۔ ماریا نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے، اگر قسمت میں خزانہ ہوا تو مل جائے گا، نہیں تو صبر شکر کرنا ہوگا۔ امبر بولا بھائی خزانے کو تم چھوڑو، افسوس تو یہ ہے کہ بیچارہ شیشناگ ہماری خاطر مر گیا۔ اچھا اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ رات انہوں نے اسی جنگل میں بسر کی، صبح ہوئی تو وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب انہیں سمندر کی خوشبو صاف محسوس ہو رہی تھی، یعنی وہ سمندر کے کنارے پہنچنے ہی والے تھے۔ اب ہم پھر ڈاکو کے پاس چلتے ہیں۔ سردار ہولکر نے گوا پہنچ کر جہاز کو ایک چٹانوں کے پیچھے سمندر میں کھڑا کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ہلدی گھاٹ پر اپنے غار میں آ گیا۔ لوٹ کے مال کو انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ سب سے بڑا حصہ سردار ہولکر اور شگرد کو ملا تھا، جاسوس اور نارنگ کو تھوڑا تھوڑا حصہ ملا۔ رات کو نارنگ نے جاسوس ڈاکو سے کہا دیکھا تم نے، ہمیں ہر لوٹ مار اور ڈاکے میں سے بہت کم حصہ ملتا ہے، اس زندگی سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنا خزانہ لے کر اس ملک سے بھاگ جائیں اور کسی دوسرے شہر میں جا کر ٹھاٹھ سے محل بنوا کر زندگی بسر کریں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سردار ہولکر کی غلامی کریں؟ ہمارے پاس اب اتنا خزانہ ہے کہ سردار ہولکر ساری زندگی نہیں حاصل کر سکتا۔ جاسوس بولا تمہارا خیال میرے دل کو لگا ہے، ہمیں یہاں سے بھاگنے کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے، موقع ملتے ہی ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ ایک دن صبح جاسوس اور نارنگ کسی نہ کسی طرح سے وہاں سے نکل کر سمندر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہاں سے سمندر دور نہیں تھا۔ دوپہر کو وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ کہیں سے کوئی مضبوط سی کشتی چرا لی جائے جس میں سوار ہو کر وہ سمندر میں کنارے کے ساتھ ساتھ ایک رات اور ایک دن کا سفر کر کے خزانے تک پہنچ جائیں۔ سمندر کے کنارے ہی ماہی گیروں کی کتنی ہی کشتیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ دونوں ڈاکو کنارے کی ریت پر دور تک ٹہلتے چلے گئے۔ یہاں کوئی آدمی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک کشتی کو دیکھا، یہ بڑی مضبوط کشتی تھی، اس کے اندر سونے کی بھی جگہ تھی۔ پانی کے ایک مٹکے کے علاوہ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ نارنگ نے جاسوس سے کہا یہ کشتی سفر کے لیے بہت مناسب رہے گی، یہاں اس وقت ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم اسے لے کر اوپر سے کھلے سمندر میں نکل چلیں گے، کسی کو ہم پر شک نہیں ہوگا۔ مچھیرے یہی سمجھیں گے کہ ان کا ساتھی مچھلیوں کا شکار کرنے گیا ہے، تو پھر چلو دیر کس بات کی۔ دونوں ڈاکو لپک کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے رسا کھینچ کر اندر ڈالا اور چپو چلا کر کشتی کو کھلے سمندر کی طرف ڈال دیا۔ اس کشتی میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے بانس پر بادبان بھی لگا ہوا تھا، ہوا بڑی اچھی چل رہی تھی۔ چپو چلاتے ہی وہ کشتی کھلے سمندر میں لے آئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے کشتی کا بادبان کھول دیا۔ بادبان میں ہوا کے بڑھتے ہی کشتی کی رفتار تیز ہو گئی۔ اب ہم کنارے کے ساتھ ساتھ سفر کریں گے۔ انہوں نے کشتی کو کنارے سے 2 میل کے فاصلے پر رکھا اور کشتی ہوا کے دوش پر سمندر کی پرسکون لہروں پر تیزی سے منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ شام تک کشتی بڑے آرام سے سفر کرتی رہی۔ انہوں نے رات کا کھانا مل کر کھایا۔ جاسوس ڈاکو کشتی کے تختے پر سو گیا۔ نارنگ نے دن میں ایک بڑی مکارانہ سازش کر رکھی تھی۔ اس نے خزانے پر اکیلے ہی قبضہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے جاسوس ڈاکو کو اپنے رستے سے ہٹا دے اور پھر اکیلا ہی خزانے کا مالک بن بیٹھے۔ چنانچہ رات کو جب اس نے دیکھا کہ جاسوس ڈاکو کشتی کے تختے کے کنارے کی طرف ہو کر سویا ہوا ہے تو وہ آگے بڑھا۔ سوئے ہوئے ڈاکو کے قریب آ کر نارنگ جھک کر بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ جاسوس گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دونوں ہاتھ ڈال کر جاسوس ڈاکو کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ دڑام سے سمندر میں جا گرا۔ سمندر میں گرتے ہی اسے ہوش آ گیا۔ اس نے چیخ کر کہا نارنگ مجھے بچاؤ، میں سمندر میں گر پڑا ہوں۔ جاسوس ڈاکو کا خیال تھا کہ شاید سوتے میں پہلو بدلنے سے وہ سمندر میں گر پڑا ہے۔ اس کی چیخو پکار پر نارنگ نے کہکا لگا کر کہا دوست جہاں رہو خوش رہو، میں تمہاری روح کے لیے دوا ضرور مانگوں گا۔ جاسوس ڈاکو نے یہ سنا تو دک سے رہ گیا، فوراً سمجھ گیا کہ نارنگ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اس کی نیت میں فتور آ گیا ہے۔ وہ چونکہ ایک ڈاکو تھا اس لیے اسے تیرنا بھی خوب آتا تھا۔ وہ کشتی کی طرف پورا زور لگا کر تیر رہا تھا۔ کشتی ہوا کے دوش پر آگے بڑھ رہی تھی۔ جاسوس بھی پیچھے پیچھے تیرتا چلا آ رہا تھا۔ نارنگ نے دیکھا کہ وہ تیر کے کشتی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ نارنگ چپو لانے کے لیے کشتی کی دوسری طرف آ گیا۔ واپس آیا تو جاسوس ڈاکو نے ایک ہاتھ سے کشتی کو تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے زور لگا کر کشتی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نارنگ نے چپو جاسوس کے ہاتھوں پر مارنے شروع کر دیے۔ جاسوس نے چیخ کر کہا نارنگ میرے دوست میرے ساتھ یہ ظلم نہ کر، مجھے کشتی پر آ جانے دے، تم سارا خزانہ لے لینا لیکن میری جان بچا لو۔ میں تم سے کچھ بھی نہیں لوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ سارے کا سارا خزانہ تمہارا ہوگا، میں اس میں سے ایک پائی بھی وصول نہیں کروں گا۔ لیکن نارنگ اس ڈاکو کو ہلاک کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے کہا سنو اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ تم زندہ رہ کر میرے لیے ایک برابر خطرہ بنے رہو گے، میں تمہیں موت کے حوالے کرتا ہوں۔ جاسوس ڈاکو نے گڑ گڑا کر کہا میری جان بچا لو میرے دوست، مجھ پر رحم کرو۔ نارنگ بولا
تم نے کبھی کسی پر آج تک رحم کھایا ہے جو میں تم پر رحم کروں؟ تم نے میری آنکھوں کے سامنے معصوم بچوں کے گلے کاٹے، تم نے بھی تو میری آنکھوں کے سامنے کئی معصوم بچوں کے گلے کاٹے ہیں، پھر تمہیں کیوں نہیں سزا ملنی چاہیے؟ کیا تمہیں سزا نہیں ملنی چاہیے؟ نارنگ ہنس پڑا۔ دیکھا جائے گا، ابھی میری باری نہیں آئی، قدرت اس وقت تم سے بدلہ لے رہی ہے، تم کفارہ ادا کرو، جب میری باری آئے گی، جب قدرت مجھ سے بدلہ لے گی، پھر اس وقت دیکھا جائے گا۔ اتنا کہہ کر نارنگ ڈاکو نے پوری قوت سے چپو اٹھا کر جاسوس ڈاکو کے سر پر دے مارا۔ جاسوس ڈاکو کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے، اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ کمزوری اور تکلیف سے جاسوس کے ہاتھ کشتی سے چھٹ گئے اور وہ گڑاپ سے سمندر میں جا گرا۔ کچھ دور تک وہ سمندر میں کمزوری کے ساتھ ہاتھ پاؤں مارتا رہا اور پھر بے ہوش ہو گیا اور سمندر کی لہریں اسے بہا کر دور لے گئی۔ جاسوس ڈاکو کو ٹھکانے لگانے کے بعد نارنگ بڑا خوش ہوا، کشتی میں کھڑا ہو کر دیر تک اپنی کامیابی پر کہکے لگاتا رہا۔ کچھ دیر تک وہ جاسوس ڈاکو کی لاش سمندر پر تیرتی دیکھتا رہا اور پھر لہروں میں وہ گم ہو گئی۔ نارنگ ڈاکو اپنی کامیابی پر بڑا خوش تھا، وہ اب سارے کے سارے خزانے کا اکیلا مالک تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کسی دوسرے ملک میں چلا جائے گا اور ایک عالیشان محل تیار کروا کر اس میں ساری زندگی ایسے رہے گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت اس پر مسکرا رہی ہے۔ کشتی رات بھر سمندر میں سفر کرتی رہی، دن نکل آیا، سمندر پر سورج کی تیز دھوپ پھیل گئی، ابھی اس کی منزل نہیں آئی تھی، زمین کا کنارہ کافی دور تھا، ابھی اسے وہ چٹانیں اور پہاڑ نظر نہیں آ رہے تھے جس کے اندر کھاڑی چلی گئی تھی اور جہاں خزانہ دفن تھا۔ یہ جگہ شام کے وقت آنی تھی۔ وہ سمندر میں سفر کرتا رہا۔ ٹھیک اس وقت امبر ناگ ماریا سمندر کے کنارے کھاڑی میں پہنچ چکے تھے۔ کھاڑی میں آ کر انہوں نے جہاز کو غائب پایا تو حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ہائے، جہاز کہاں چلا گیا؟ ماریا نے حیرت سے پوچھا۔ امبر بھی تعجب سے خالی کھاڑی کی سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ ناگ بھی پریشان تھا کہ جہاز کو کون لے گیا۔ امبر نے کہا، حیران ہونا اور سوچنا بیکار ہے، ظاہر ہے ڈاکو کا کوئی گروہ ادھر آیا ہوگا، اس نے حالی جہاز کو دیکھا اور اسے لے کر یہاں سے 9-11 ہو گیا۔ اب تو ہمیں چل کر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا خزانہ وہاں موجود ہے یا وہ بھی ڈاکو کی بھیڑ چڑھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ اس چٹان کی طرح لپکے جہاں ایک درخت کے نیچے انہوں نے اپنے خزانے کو دفن کر رکھا تھا۔ درخت کے نیچے آتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ جاڑیاں اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہیں، مٹی بھی کھودی ہوئی ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی جاڑیاں ہٹا کر زمین کھودی تو اندر کچھ بھی نہیں تھا، خزانہ چرا لیا گیا تھا۔ لو بھائی، دولت سے کر لو پیار، خزانہ جس کے ہاتھ لگا ہے وہ لے گیا، سانپ نکل گیا، اب لکیر پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ماریا کو سب سے زیادہ افسوس تھا، کہنے لگی کہ اس کمبخت کی اتنی جرت ہوئی کہ ہمارے خزانے کو چرا کر لے گئے۔ امبر بولا، بھائی جس کا داؤ چل گیا وہ لے گیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر شیش ناگ بیچارہ پہنچ جاتا تو خزانے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ناگ نے کہا، کمبخت شیش ناگ کو بھی رستے میں ہی ہلاک ہونا تھا۔ امبر نے کہا، یار مجھے تو خزانے سے زیادہ اس بیچارے شیش ناگ کا دکھ ہے کہ خواہاں ہاں بیکار میں ہیرے جواہرات کے لیے مارا گیا۔ دولت کا کیا ہے، وہ تو ہاتھ کا میل ہے، آج ہے تو کل نہیں۔ ناگ گہری سوچ میں ڈوب گیا، کہنے لگا، تمہارے خیال میں یہ ڈاکو کون ہو سکتے ہیں امبر؟ امبر ہنس کر کہنے لگا، بھائی ڈاکو کون ہو سکتے ہیں، بس جیسے ڈاکو ہوتے ہیں ویسے ہی ہوں گے۔ ناگ نے کہا، میرے خیال میں تو یہ کچھ سمندری ڈاکو ہیں، سمندری ڈاکو ہی جہاز کو چلا کر لے جا سکتے ہیں، عام ڈاکو ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ خیال تمہارا ٹھیک ہے، ضرور یہ کام سمندری ڈاکو کا ہی ہے، وہ اپنے ہی جہاز پر آئے ہوں گے اور ساتھ ہمارے جہاز کو باندھ کر لے گئے ہوں گے۔ انہوں نے جہاز کو فوراً پہچان لیا ہوگا کہ یہ بھی بحری ڈاکو کا جہاز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں خزانے کا پتہ کیسے چلا؟ امبر کے اس سوال پر ماریا بولی، ہم نے خزانے کو بڑی اچھی طرح سے چھپا کر رکھا ہوا تھا، کسی کو بھی شک نہیں پڑ سکتا تھا کہ یہاں زمین کے اندر خزانہ دفن ہے، پھر یہ لوگ کیسے زمین کے اندر سے ہیرے جواہرات کا صندوق نکال کر لے گئے؟ ناگ نے کہا، یہ کسی بڑے ہی خطرناک اور عقل مند ڈاکو کا کام ہے، مگر اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ خزانہ بھی ہمارا اپنا نہیں تھا، ہم نے بھی اس خزانے کو اسی طرح ڈاکہ مار کر ہی حاصل کیا تھا، بہتر یہ ہے کہ ہم اسے بھول جائیں۔ ہاں اصل نقصان یہ ہوا کہ ہمارا جہاز چوری ہو گیا، اگر جہاز موجود ہوتا تو کم از کم ہم اس پر سفر کر کے عرب ملک روانہ ہو سکتے تھے۔ امبر نے کہا، یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے، اب ہمیں اس جگہ پڑے رہ کر کسی کشتی یا بولے بھٹکے جہاز کی راہ دیکھنی ہوگی جو قسمت سے ادھر کو آ نکلے۔ ماریا نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، یہ تو بہت بری بات ہوئی، ہم اس جگہ کب تک پڑے رہیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ اگر ہم سمندر کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف جنگل میں سفر کریں تو شاید کسی بندرگاہ پر پہنچ جائیں۔ امبر بولا، میں اس سارے علاقے کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہاں سے نیچے جنوب کی طرف پیدل 4 دن کے سفر کے بعد ہم گوا پہنچ سکتے ہیں، جہاں سے ہمیں شاید ہی کوئی تجارتی جہاز مل سکے۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اسی جگہ بیٹھ کر جہاز کا انتظار کریں، کیونکہ گوا کی بندرگاہ پر سوداگروں کے تجارتی اور مسافر جہاز اتنے نہیں آتے جتنے اسمگلروں اور ڈاکو کے جہاز آتے ہیں۔ ہم اسمگلروں اور ڈاکو کے جہاز پر بھی سوار ہو سکتے ہیں۔
ناگ نے کہا میری رائے میں ہمیں 2-1 روز اس جگہ رک کر کسی اسمگلر کے جہاز کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں 2-3 دنوں کے اندر اندر جہاز نہ مل سکا تو پھر گوا کی طرف چل پڑیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے امبر بھائی؟ میرا خیال ہے تم ٹھیک کہتے ہو، ہم اس جگہ 2 روز تک قیام کریں گے، اس کے بعد یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ ایک جگہ ڈیرا جما لیا، گھنے درختوں کی چھاؤں میں ٹہنیاں کاٹ کر ایک دیوار سی بنا دی گئی، دیوار کی دوسری جانب بستر لگا دیے گئے۔ آگ جلا کر ماریا نے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ رات کو کھانا کھا کر انہوں نے آگ دیر تک جاری رکھی اور آپس میں باتیں کرتے رہے۔ انہیں یہی خطرہ تھا کہ اگر یہاں سے اسمگلروں کا کوئی جہاز نہ مل سکا تو پھر انہیں بڑا لمبا چکر کاٹ کر گوا پہنچنا ہوگا۔ رات کو وہ سو گئے۔ دن کو اٹھا تو جنگل میں سے پھل توڑ کر انہوں نے ناشتہ کیا۔ گوشت ان کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ امبر اور ناگ تیر کمان لے کر جنگل میں ہرن کا شکار کو چل پڑے اور ماریا اس جگہ بیٹھی کپڑے دھونے لگی۔ کپڑے دھو کر اس نے ذرا پرے جا کر دھوپ میں لٹکا دیے اور بستر پر لیٹ کر سوچنے لگی کہ ملک عرب کیسا ہوگا، وہاں کے مسلمان لوگ کیسے ہوں گے۔ اس نے مسلمانوں کی بہت تعریف سن رکھی تھی کہ ان کے ملک میں کوئی جرم نہیں ہوتا، لوگ ایماندار ہیں اور نیکی اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دھوپ ڈال رہی تھی کہ نارنگ ڈاکو کی کشتی ساحل پر آ لگی۔ نارنگ نے کشتی کو کنارے پر ایک جگہ درخت کے ساتھ رسے سے باندھ دیا، پھوڑا اٹھایا اور خزانہ کھودنے کے لیے چٹان والے درخت کی طرف چل پڑا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ امبر اور ماریا وغیرہ اسی جنگل میں کھاڑی کے پاس ہی ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ امبر اور ناگ شکار پر کیے ہوئے تھے تاکہ اگلے روز کے لیے جنگل سے ہرن وغیرہ مار کر لائیں۔ ماریا اکیلی بیٹھی آرام کر رہی تھی، اس کا گھوڑا پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ نارنگ ڈاکو اپنے آپ کو جنگل میں اکیلا سمجھ کر بڑی بے فکری سے سیٹی بجاتا چلا جا رہا تھا۔ ماریا نے سیٹی کی آواز سنی تو چوکنی ہو گئی۔ یہاں کون سیٹی بجاتا آ گیا، اس نے سوچا۔ نارنگ ڈاکو کھاڑی کے کنارے سے ہو کر آگے کو جانے لگا تو ماریا کی اس پر نظر پڑ گئی۔ ڈاکو نے اسے بالکل نہیں دیکھا، وہ اپنے مزے سے سیٹی بجاتا چلا جا رہا تھا۔ جاسوس کو سمندر میں گرانے کے بعد وہ خزانے کا اکیلا مالک بن گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو ایک بے تاج بادشاہ سمجھ رہا تھا جو ہیرے جواہرات کی بہت بڑی دولت کا مالک تھا۔ جب وہ آگے نکل گیا تو ماریا نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پھوڑے سے ماریا اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی چیز کھودنے جا رہا ہے۔ نارنگ بڑے آرام سے نیلی چٹان والے درخت پر پہنچ گیا جہاں خزانہ دفن تھا۔ وہ گھاس پر بیٹھ گیا، گرمی کے مارے اسے پسینہ آ گیا۔ اس نے رومال سے پسینہ پوچھا، ٹھنڈی ہوا میں وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ پھر تازہ دم ہو کر اٹھا اور جاڑیوں کو ایک طرف ہٹا کر اس نے زمین کھودنا شروع کر دی۔ ماریا ایک درخت کے پاس کھڑی یہ سب کچھ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہ شخص کون ہے اور یہاں کس لیے زمین کھود رہا ہے۔ یہ بات تو کبھی اس کے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی کہ یہاں ان کا اپنا ہی خزانہ دفن ہے اور یہ شخص ڈاکو ہے اور خزانہ لینے آیا ہے۔ نارنگ ڈاکو اب بڑی تیزی سے زمین کھود رہا تھا۔ پھر وہ گڑھے پر جھک گیا، نیچے سے اسے صندوق صاف نظر آنے لگا۔ اس نے رسا ڈال کر صندوق اس کے ساتھ باندھا اور پھر اسے باہر نکال لیا۔ اب جو ماریا نے دیکھا تو یہ انہی کا خزانہ ہے۔ تو ماریا خوشی سے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اچھا، تو یہی وہ ڈاکو ہے جس نے ان کا خزانہ چرایا تھا۔ بہت خوب، اب تو وہ خزانہ لے کر کہیں نہیں جا سکتا۔ بھلا ماریا اسے کب جانے دیتی؟ ماریا نے سوچا کہ اگر اس شخص نے خزانہ چرایا ہے تو ضرور اس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان کا جہاز کون لے اڑا۔ اس سے پوچھنا چاہیے کہ جہاز کہاں ہے۔ ماریا ذرا آگے بڑھ کر اس کے قریب آ گئی۔ اس کو خیال آیا کہ یہ شخص اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ضرور کوئی اور ڈاکو کا گروہ بھی ہوگا۔ یہ خزانہ لے کر ان ڈاکو کے پاس جا رہا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ڈاکو سے چھپ کر یہ سارا کام کیا ہو۔ بہرحال اس شخص کو زندہ گرفتار کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بہت سی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ کاش وہاں امبر اور ناگ بھی ہوتے۔ ماریا کے لیے اس ڈاکو پر قابو پانا ذرا مشکل تھا۔ وہ اسے ہلاک تو پتھر مار کر سکتی تھی مگر اسے گرفتار کیسے کرے؟ وہ ڈر کر بھاگ سکتا تھا، ایسی صورت میں خزانہ تو اسے مل جاتا مگر جہاز کا سراغ نہیں مل سکتا تھا۔ ماریا کسی ایسی ترکیب پر غور کرنے لگی جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ دوسری طرف نارنگ نے صندوق کو باہر نکال کر اپنے سر پر رکھا اور واپس روانہ ہو گیا۔ ماریا بھی یہ سوچتی اس کے پیچھے چل پڑی کہ اس ڈاکو پر کیسے قبضہ پایا جائے۔ وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ نارنگ ڈاکو مزے سے چلا جا رہا تھا۔ کھاڑی کے کنارے سے نکل کر وہ سمندر کی طرف چل پڑا۔ ماریا بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ درختوں سے نکل کر وہ سمندر کے کنارے آیا تو ماریا نے دیکھا کہ سامنے ریت پر ایک بادبانی کشتی کھڑی ہے۔ اب اسے فکر لگی کہ یہ شخص تو خزانہ لے کر فرار ہو جائے گا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ ماریا کو صرف ایک ترکیب سوچی۔ اس نے سوچا کہ آگے بڑھ کر کشتی کا رسا کاٹ دے تاکہ کشتی سمندر میں بہہ جائے اور یہ شخص واپس نہ جا سکے۔ پھر اسے خیال آیا اس طرح سے وہ کشتی سے محروم ہو جائے گی۔ کشتی ان کے بڑے کام آ سکتی تھی، وہ کم سے کم اس پر سوار ہو کر گوا کی طرف سفر کر سکتے تھے۔ پھر کیا کیا جائے وہ سوچتی رہی اور نارنگ ڈاکو کشتی کے قریب پہنچ گیا۔ ماریا اس ہٹے کٹے شخص کو رسیوں میں جکڑ نہیں سکتی تھی، اس طرح وہ مقابلہ کرتا اور ماریا پر غالب آ سکتا تھا۔ وہ ماریا کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک بھی کر سکتا تھا۔ کیا ہوا جو وہ غائب ہے، نظر نہیں آتی؟
ایک بار اس کے ہاتھ لگ گئی تو پھر وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آخر یہ اس کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ اچانک ماریا کے دماغ میں ایک خیال آیا، وہ صندوق کو غائب کر سکتی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے تلوار کھینچ لی اور آگے بڑھ گئی۔ نارنگ خزانے کے صندوق کو سر پر رکھے کشتی کے پاس آ گیا۔ وہ کشتی پر چڑھنے ہی والا تھا کہ ماریا نے پیچھے سے جا کر اس کی گردن پر تلوار رکھ کر زوردار آواز میں کہا، صندوق نیچے رکھ دو۔ کون؟ نارنگ نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ماریا نے کہا، میں اس جنگل کی دیوی ہوں، خزانے کا صندوق تم نے زمین میں نہ رکھا تو یہ تلوار ابھی تمہاری گردن اڑا دے گی۔ فوراً صندوق زمین پر رکھ دو۔ نارنگ اگرچہ ڈاکو تھا، سینکڑوں عورتوں کا قتل کر چکا تھا، لیکن تلوار اس کی گردن پر لگی ہوئی تھی اور قاتل اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ڈر گیا کہ کہیں سچ مچ اس کی گردن دھڑ سے جدا نہ کر دی جائے۔ اس نے صندوق زمین پر رکھ دیا۔ اب وہ 2 قدم پرے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ خبردار بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، میرے پاس تیر کمان بھی ہے، میرا تیر تمہارے سینے کے آر پار ہو جائے گا۔ ماریا جلدی سے صندوق کے اوپر چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے صندوق پر کھڑے ہوتے ہی صندوق غائب ہو گیا۔ نارنگ ڈاکو آنکھیں مل مل کر حیرت سے تکنے لگا کہ اس کا خزانے کا صندوق کہاں چلا گیا۔ ماریا نے کہا، اسی جگہ ریت پر بیٹھ جاؤ، اگر تم نے ہلنے جلنے کی کوشش کی تو میں تمہیں ایک پل میں قتل کروا دوں گی۔ خزانہ میں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو جیسا میں کہتی ہوں اس پر عمل کرو۔ دہشت زدہ ہو گیا، وہ اسی جگہ ریت پر بیٹھ گیا۔ ماریا تلوار لیے صندوق پر کھڑی تھی۔ نارنگ کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، اے جنگل کی دیوی، تو نے مجھ سے خزانہ لے لیا، اب مجھے جانے دے۔ اب تو میری جان کیوں لینا چاہتی ہے؟ ماریا نے کہا، میں تمہاری جان نہیں لینا چاہتی، میں صرف تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ مجھے بتا، اس سمندری کھاڑی میں جو ایک بادبانی جہاز کھڑا تھا وہ کون لے گیا ہے؟ مجھے اس جہاز کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، بکواس کرتے ہو۔ ماریا نے تلوار کا ایک کچو دیا اور نارنگ تڑپ کر زمین پر لیٹا۔ ماریا نے اس کے سینے پر تلوار کی نوک رکھ دی۔ بول، جہاز کون لے کے گیا ہے؟ ابھی بتا۔ نارنگ ڈاکو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ماریا نے تلوار ہٹا لی۔ نارنگ نے کانی آنکھ سے اپنی کشتی کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچا کہ اسے بھاگ کر رسی کھول کر اس میں فرار ہو جانا چاہیے۔ وہ ایک دم سے اٹھا اور بھاگ کر رسی کھولنے لگا۔ ماریا نے ہلکا سا ہاتھ مارا، نارنگ کا بازو زخمی ہو گیا۔ وہ گرا، ہاتھ جوڑ کر بولا، بتاتا ہوں دیوی جی، بتاتا ہوں۔ ماریا خزانے کے صندوق سے اتر کر نارنگ ڈاکو کے قریب آ گئی۔ ڈاکو نے دیکھا کہ خزانے کا صندوق پھر سے نمودار ہو گیا۔ اس نے کہا، دیوی جی، کیا اس خزانے میں سے تھوڑی سی دولت مجھے مل سکتی ہے؟ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ جہاز کون لے گیا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تم نے سچ سچ بتا دیا تو ہو سکتا ہے میں تمہیں کچھ دولت بخش دوں۔ نارنگ بولا، دیوی جی، جہاز کو سردار ہولکر نامی ڈاکو نے اغوا کر لیا ہے۔ وہ ڈاکو کے ایک بہت بڑے گروہ کا ڈاکو ہے۔ میں بھی اسی گروہ سے تعلق رہتا تھا۔ ہم یہاں ایک روز آئے کہ جہاز کو کھڑا دیکھا، ہم نے جہاز پر قبضہ کر لیا۔ ماریا نے پوچھا، تمہیں زمین کے اندر دبے خزانے کا علم کیسے ہوا؟ دیوی جی، میرا ایک ساتھی یہاں آیا تھا، اس نے کسی طرح معلوم کر لیا کہ زمین کے اندر خزانہ ہے۔ وہ اسے نکال کر دوسری جگہ دبا رہا تھا کہ میں اوپر پہنچ گیا۔ تمہارا وہ ساتھی کہاں ہے؟ دیوی جی، میں آپ کے آگے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے اکیلا ہی خزانہ ہڑپ کرنے کی نیت سے اپنے ساتھی کو قتل کر کے سمندر میں گرا دی ہے۔ تو تم قاتل بھی ہو، تم نے اپنے ساتھی کو بھی قتل کر دیا۔ اچھا یہ بتاؤ، سردار ہولکر ڈاکو جہاز کو لے کر کہاں گیا ہے؟ دیوی جی، سردار ہولکر اس وقت جہاز سمیت گوا کے ساحل پر موجود ہے۔ سمجھ گئی۔ ماریا غور کرنے لگی کہ اب اس ڈاکو کو کس طرح رسیوں میں جکڑا جائے۔ وہ غور کر رہی تھی کہ ڈاکو نے بڑی تیزی سے لپک کر خزانے کا صندوق اٹھایا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ماریا نے بھی اس کے ساتھ چھلانگ لگا دی۔ ڈاکو سنبھل نہ سکا، صندوق پانی میں کنارے کے ریت پر گر پڑا۔ ماریا نے تلوار کا ایک ہاتھ مارا جو ڈاکو کی گردن پر پڑا۔ اس کی گردن لٹک گئی اور پانی اس کے خون سے سرخ ہو گیا۔ وہ سمندر میں ڈوبنے لگا۔ قاتل کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، تم ڈاکو بھی ہو اور قاتل بھی۔ تمہارے ہاتھ کتنے بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ نارنگ ڈاکو کے جسم سے کتنا ہی خون نکل گیا۔ وہ سمندر کی لہروں پر ایک بے جان لکڑی کی طرح تیرنے لگا اور ڈولنے لگا۔ پھر سمندر کی ایک موج آئی اور نارنگ ڈاکو کی عدم علاج کو لے کر واپس سمندر میں چلی گئی۔ ٹھیک اس وقت ماریا کو اپنے پیچھے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آئیں۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو امبر اور ناگ گھوڑے دڑاتے جنگل میں سے اس طرف آ رہے تھے۔ کشتی کے قریب آ کر انہوں نے ماریا کو آوازیں دینا شروع کر دی کیونکہ وہ دکھائی تو نہیں دے رہی تھی۔ ماریا صندوق سے اتر آئی اور بولی، بھائیو، میں یہاں ہوں اپنے خزانے کے صندوق کے پاس، یہ دیکھو۔ امبر اور ناگ خزانے کے صندوق کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ کہاں سے آ گیا ماریا بہن؟ اور یہ کشتی کس کی ہے؟ اصل بات کیا ہے ہمیں جلدی سے بتاؤ۔ واپس ڈیرے پر چل کر بتاتی ہوں بھائی۔ تینوں واپس کھاڑی کے کنارے اس جگہ آ گئے جہاں وہ رات بسر کر چکے تھے۔
یہاں آ کر ماریا نے شروع سے لے کر آخر تک نارنگ ڈاکو کی ساری کہانی بیان کر دی۔ جہاز کے بارے میں سن کر ناگ بولا، میرا پہلے بھی یہی خیال تھا کہ یہ کام ڈاکو کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ امبر بولا، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں کشتی بھی مل گئی اور خزانہ بھی مل گیا۔ اب ہم گوا پہنچ کر اپنا کھویا ہوا جہاز واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے خزانہ حاصل کرنا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا ضروری جہاز کا واپس ملنا تھا، اس لیے کہ خزانے کے بغیر ہم بسرے پہنچ سکتے ہیں مگر جہاز کے بغیر ہم سفر نہیں کر سکتے۔ دوسرے ہی دن انہوں نے بوریا بستر باندھ کر کشتی میں رکھا اور خزانے کا صندوق بھی ساتھ لیا اور کشتی کے بعد باندھ کھول کر اور سمندر کے کنارے کنارے گوا کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ سفر ایک رات اور ایک دن کا تھا۔ گوا پہنچ کر وہ اپنی سمندری جہاز واپس لینا چاہتے تھے جس میں سوار ہو کر ان کا ارادہ ملک عرب کی طرف کوچ کر جانے کا تھا۔ تینوں بہن بھائی دن کے وقت کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں نکلے۔ ہوا کچھ زیادہ تیز چل رہی تھی کیونکہ برسات کا موسم شروع ہونے والا تھا اور سمندر میں بڑی تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھی۔ پانی کی لہریں اٹھ اٹھ کر کشتی سے ٹکرا رہی تھی، لیکن یہ کشتی اس طریقے سے بنائی گئی تھی کہ اس قسم کی لہریں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ چنانچہ کشتی گوا کی سمت چلتی چلی گئی۔ تیز ہوا کی وجہ سے اس کی رفتار خاصی تیز ہو گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ اگلے روز منہ اندھیرے ہی گوا کے ساحل پر پہنچ گئے۔ انہیں گوا کے ساحل کی ایک چٹان پر جلتی آگ دور سے نظر آنے لگی۔ سورج نکلنے سے پہلے وہ گوا کے ساحل کے ساتھ لگ گئے تھے۔ تو پیارے لسنرز، جہاز کا اغوا کہانی آپ کو کیسے لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ نیکسٹ کہانی تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔